بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ساجد حسین۔ دوستو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ جشن آزادی کو 2 دن رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جشن آزادی میں بھی اور اس کے بعد بھی خوش و خرم رکھے، اور اس سے پہلے بھی۔ دشمن اگر کم ظرف ہو تو پھر بندہ کیا کرے؟ پرانے وقتوں میں دشمنی واضح ہوا کرتی تھی۔ مثلا ہمارے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ حضرت کے گھر میں 2 لوگ تشریف لائے۔ وہ تھے تو اللہ کے فرشتے، لیکن انسانی شکل میں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھونا ہوا بچڑا ان کے سامنے رکھا۔ تو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہوتی تھی تو اس کے گھر سے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا تھا، یعنی جس کے ساتھ دشمنی ہوتی تھی۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھونا ہوا بچڑا ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے گھبرائے، پوچھنے لگے کہ آپ کون ہیں اور آپ کا کیا کام ہے؟ پھر انہوں نے ساری بات بتائی کہ جی ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب لے کر آئے ہیں، اور آپ کے لیے بھی خوشخبری لے کر آئے ہیں کہ آپ کو ایک بیٹا اللہ تعالیٰ بخشے گا حضرت سارہ کے بطن سے، جس کا نام حضرت اسحاق ہوگا۔ یعنی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دی۔ تو بات ہو رہی تھی دشمنی کی۔ تو اس دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ دشمنی کے لیے وضاحت کر دی جاتی تھی، یا پھر اس طرح کی باتیں ہمیں سمجھائی گئی تھی۔ اب اس حکومت کے جو ابھی جا چکی ہے، 16 ماہ گزرے، کیا کچھ نہیں ہوا عوام کے ساتھ، عوام کے حق میں بولنے والوں کے ساتھ، پاکستان کے حق میں بولنے والوں کے ساتھ۔ کیا صحافی ہوں، کیا سیاسی لوگ اگر مخالفت میں تھے تو ان کے چادر اور 4 دیواری کا بھی تقدس پامال اس طرح کیا گیا جس طرح پامال ہونے کا حق ہے۔ یعنی گھروں میں گھس کے ماؤں بیٹیوں بہنوں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کے گھر کی توڑ پھوڑ کی گئی۔ بہت سارے ایسے واقعات ان 16 مہینوں میں ملتے ہیں۔ 9 مئی کے بعد جس طرح ایک جماعت کے ساتھ، ان کے کارکنوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اگر بندہ بات کرنے پہ آئے تو اس کے لیے کافی ٹائم درکار ہے، یعنی بہت لمبی ویڈیوز بنے گی۔ لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ 16 ماہ گزر گئے، لیکن اپنے ساتھ یہ جو 16 ماہ گزرے تاریخ کے ایسے نقش چھوڑ گئے کہ جب بھی ان کو یاد کیا جائے گا تو یہی بات کریں گے کہ یہ ملک کی بدترین حکومت تھی، جس نے ننگی سیاست کی، ننگی سیاست کے ساتھ ان کو جو ہے وہ یاد کیا جائے گا۔ اس کا ثبوت سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اگر مطلوبہ جس کے خلاف بات کی جا رہی ہے اس کا اپنا بندہ بھی ان کے خلاف بات کر دے تو پھر اس سے بڑا ثبوت کوئی نہیں ہوتا۔ شاہد خاقان عباسی نون لیگ کا ایک سرگردہ کارکن ہے، اور سرگرم کارکنوں کے ساتھ یہ وزیر اعظم بھی رہے 2017 میں نواز شریف کی نااہلی کے بعد۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ ملک کی بدترین پارلیمنٹ تھی، ہم اس پارلیمنٹ کا حصہ تھے، ہم عوام سے شرمندہ ہیں کہ عوام کو اس پارلیمنٹ نے ایک دھیلا بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایسی پارلیمنٹ تھی جس کے ساتھ ہم ہونے پہ بھی شرمندہ ہیں۔ ہم عوام سے سوائے معذرت کے اور کچھ نہیں کہتے، ہم عوام سے معافی چاہتے۔ یہ شاہد خاقان عباسی نے کہا۔ اب شہباز شریف جو اس ملک کے وزیر اعظم تھے، اس نے ایک ننگا جھوٹ بولا۔ ویسے تو وہ جھوٹوں کا سردار ہے، اس نے ایک ننگا جھوٹ بولا، اور وہ بھی سب کے سامنے بولا۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ اس جھوٹ کو سن لینے کے بعد آپ کا شہباز شریف کے لیے کیا جذبہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ ان 16 مہینوں میں کوئی مجھے بتا دے، یہ لفظ پھر سنیں، اس نے کہا ان 16 مہینوں میں
کوئی مجھے بتائے کہ ہم نے اپنے سیاسی مخالفوں کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہو، کسی کو جیل بھیجنا تو دور کی بات، ویسے اس کے ساتھ کوئی بات کی ہو، کوئی بدتمیزی والی بات کی ہو۔ اب سننے والوں کو یہ لگ رہا ہوگا یہ شہباز شریف نے کہا ہی نہیں۔ تھوڑا بہت تو شہباز شریف کو لوگ کچھ نہ کچھ سمجھتے ہوں گے کہ یار بندہ سب کے سامنے جھوٹ بولے، اس طرح تو کسی ڈھیٹ بندے کا ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف نے شاید یہ نہ کہا، لیکن آپ کو یوٹیوب کے اوپر کلپ مل جائے گا جس میں شہباز شریف صاحب یہ ننگا جھوٹ بولتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں اور دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ شہباز شریف انتقام لیتے بھی تو کس سے؟ اپوزیشن نام کی تو کوئی جماعت پارلیمنٹ کے اندر تھی نہیں۔ اپوزیشن کا ایک لیڈر تو تھا راجہ ریاض، جس کو اپنے گھر میں بھی اب کوئی نہیں پہچانتا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ گلا کرتے ہوئے کچھ مہینے پہلے کہہ رہا تھا کہ مجھے اب نون لیگ کے لوگ پہچانتے بھی نہیں۔ اب عمران خان کے دور میں یہ عمران خان کا ساتھی تھا، اسی بے شرم کی بے غیرتی سے عمران خان کی حکومت کے جانے میں راہ ہموار ہوئی اور رجیم چینج آپریشن مکمل ہوا، اور شہباز شریف صاحب اس کے سامنے اور باقی لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انتقام نہیں لیا۔ واقعی انہوں نے پارلیمنٹ کی کسی جماعت سے انتقام لے لیا، کیونکہ سب تو حکومت میں تھے۔ جس سے انتقام لیا اس سے زور زبردستی حکومت چھینی گئی، اور جس وجہ سے چھینی وہ بھی بھانڈا کل امریکیوں نے پھوڑ دیا کہ سائفر امریکیوں نے بھیجا تھا، پریشرائز کیا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو ریموو کیا جائے۔ اب پوری دنیا میں لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس سائفر کی تحقیقات کی جائے، لیکن وہ امریکی صحافی تھے جو اپنی ہی حکومت کے خلاف، اپنے ہی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے خلاف جرأت رکھ کے یہ چھاپنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ امریکہ نے ہی سائفر بھیجا تھا عمران خان کو ریموو کرنے کے لیے۔ اور ہماری عدالتی جج اور ہمارے صحافی برادری ایسے مطلب کہ دشمنوں کے غلام ایسے ہو گئے ہیں، اور ایسی ان کے اندر جرأت ہے کہ یہ اس سائفر کو تسلیم ہی نہیں کر رہے۔ کچھ لوگوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا اور اپنی غلطی کو مانا، لیکن اب بھی لوگ تسلیم نہیں کر رہے کہ یہ، اب لوگ اس بات پر سوال نہیں اٹھا رہے کہ یہ سائفر ہے یا نہیں، لوگ اس بات پر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اس سائفر کو لیک کیا ہے، کیونکہ کاپی جو ہے وہ سائفر کی ایک عمران خان کے پاس تھی۔ اب یہ بات کی رانا ثناء اللہ نے۔ اب رانا صاحب ٹھہرے پرانے دور کے آدمی۔ میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی کسی کو بھی کم ظرف دشمن نہ دے۔ اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے۔ ان مشکل حالات میں اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔